ریاض میں کہاں گھر گئے الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. چونکہ ابھی نکاح بھی ہے تو اس نسبت سے بھی کچھ لوگ تشریف لائے ہیں. سوچا کہ اسی عنوان سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. نکاح انبیاء کرام کی سنت ہے اور سنت کا نام آنے پر ایمان والے کے دل میں ایک محبت، ایک عظمت، ایک الفت بھر جاتی ہے. نسبت سرکار کی وجہ سے اللہ کے رسول کی نسبت ایسی ہے جن لوگوں نے نسبتوں کا احترام کیا ہے اللہ نے ان کو بھی محروم نہیں کیا، ان کو بھی نوازا ہے. اللہ نے کتنا احترام کیا ہے. گجرات میں ایک بادشاہ تھے سلطان ناصر الدین محمود. ایک تو محمود غزنوی ہے، ایک ناصر الدین محمود ہے. ان کا ایک غلام تھا، ایک خادم تھا، اس کا نام محمد تھا. ہمیشہ بادشاہ اسے بلاتے تو بہت ادب سے نام لے کر بلاتے، حالانکہ تھا وہ خادم. لیکن یہ نام کس کا ہے؟ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میری نطق میں دو سے میری زبان کے لیے تڑپ کر نام لیتے تھے. ایک دن اچانک
خادم کو پکارا تو قطب الدین کہہ کے پکارا، قطب الدین ادھر آؤ۔ حیرانی ہوئی، تعجب ہوا کہ یہ عجیب بات ہے، آج نام لے کر نہیں پکارا، کچھ اور بھی طرح سے مجھے یاد کیا، پتہ نہیں کیا وجہ ہوگی۔ فرماتے ہیں ایک دن بادشاہ کا دماغ ٹھکانے پر تھا، کیونکہ شاہوں کا دماغ کب بگڑے کہہ نہیں سکتے۔ ہماری گجراتی میں کہاوت ہے، راجا واجا نے واندرا تڑنوں ٹھکانوں نہیں۔ راجا کا معاملہ یہ ہے کہ سلام کرو، کہے گا گردن کاٹو، اس کی کیوں سلام کیا، ہمارا مزاج ٹھکانے نہیں ہے، مذاق اڑانا چاہتے ہیں۔ باجا اکثر بے وقت بجتا ہے، بچے اٹھ جاتے ہیں، جاگ جاتے ہیں، مائیں دولہے کو کوستی ہیں۔ تو مجھے رات کو جاتا ہے، میرے بچوں کو اٹھا کے جاتا ہے۔ اور تیسرا بندر کون سی شام پہ کب چھلانگ لگائے گا کہہ نہیں سکتے، لیکن جو اللہ والے بادشاہ رہے ہیں وہ بڑے ہی سنجیدہ رہے ہیں، وہ نہ بے موقع غصے ہوتے ہیں نہ بے موقع ناراض ہوتے ہیں۔ خادم نے پوچھا کہ ایک بات بے ادبی نہ ہو تو عرض کروں، اور میں پوچھوں، اس روز آپ نے جب مجھے پکارا تھا تو میرا نام نہیں لیا، آپ نے قطب الدین کہہ کے پکارا تھا، کیا وجہ؟ فرمایا یہ راز ہے، لیکن یہ سربستہ راز اگر میں نے کھولا نہیں تو شاید تجھے بدگمانی ہو جائے، تیری بدگمانی دور کرنے کے لیے مجھے یہ معاملے کو کلیئر کرنا پڑے۔ ایک عجیب بات دنیا کے سامنے آئی، فرمایا جب تیرا نام لیتا ہوں نا تو باوضو ہوتا ہوں، سو لیتا ہوں، کیونکہ تو ہے معمولی، لیکن تیرا نام جس شخصیت کا ہے وہ ذات بڑی عظیم ہے، اس کی عظمتوں کو سامنے رکھ کر میں باوضو ہو کر ہمیشہ نام لیتا ہوں تیرا۔ جس دن قطب الدین کہا وضو نہیں تھا اور پکارنا ضروری تھا تو میں نے قطب الدین کہہ کے پکارا، وہ نام کے احترام میں۔ آج ہم سرکار کی نسبت کا کیا احترام کرتے ہیں؟ ہم بات تو ضرور کرتے ہیں سنت کی، ہم بات تو ضرور کرتے ہیں محبت کی، لیکن محبت کن لوگوں کو ہے؟ اب ایک بات مجھے آپ بتائیں، جو نام سرکار کا بے وضو لیتا ہوگا کیا وہ سرکار کی کوئی سنت چھوڑتا ہوگا؟ جس کو اتنا اہتمام ہو سرکار کے نام کا تو سرکار کے کام کا اس کو کتنا احترام ہوگا، پھر کیا چھوڑے گا وہ؟ صحابہ کا تو ایک مرتبہ بات بتا دی، پوری زندگی گرہ لگا دیتے اس کے لیے۔ کسی نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا، کہا کیا گزر رہی ہے تمہارے اوپر؟ فرمایا کہ پیر کے دن جس روز سرکار دنیا میں آئے میں نے خوشی کا اظہار کیا تھا، اور جب مجھے خوشخبری ملی تو میں نے اپنی خادمہ کو جو خوشخبری لے کر آئی تھی انگلی کے اشارے سے یوں کہا کہ اس خوشخبری میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ پیر کے دن اللہ تعالیٰ میرے عذاب کو ہلکا کر دیتے، 6 دن تو بڑی تکلیف میں گزرتے ہیں، 7ویں دن اللہ ہلکا کر دیتے ہیں عذاب۔ کیوں؟ نسبت سرکار کی وجہ سے۔ جناب رسول اللہ
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر، میرے پیارے کے تشریف لانے پر تو خوش ہوا؟ تیری خوشی کی نسبت میرے نبی کی طرف جا رہی ہے، اس بنا پر ہم تیرے عذاب کو حل کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا پورے جسم میں انگارے لگ رہے ہیں، جل رہا ہوں، لیکن یہ انگلی جس سے میں نے آزاد کیا تھا اپنی خادمہ کو، اس کی نسبت کیونکہ سرکار کی طرف ہو رہی ہے، اس نسبت کی وجہ سے عذاب کو ہٹایا ہے انگلی سے۔ جب امتیوں کی نسبت پوری کے پوری سرکار کی طرف ہو جائے گی اور ان کی زندگیوں میں سنتیں آئیں گی، تو آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عذاب سے ان کی حفاظت کر لیں۔ ویسے تو قرآن کریم نے کہا ہے ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، تم اگر اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو، اللہ کے احکام پر عمل کرو اور اس کی نعمتوں کے شکر گزار بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ اللہ تو اعمال کرنے والوں کا اور ایمان والوں کا قدردان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ کس کے عمل پر کیا دینا ہے اس کا علم رکھتے ہیں، اور شاکرن کے معنی قدردان ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پہلوان تھے کسی زمانے میں، بہت بڑے پہلوان۔ پہلے بادشاہ اپنے دربار میں ایسے قیمتی لوگوں کو سجا سجا کے رکھتے تھے، انہیں بڑی بڑی تنخواہیں دیتے تھے۔ جیسے کہ اکبر کے دربار میں 9 رتن تھے، بڑے قیمتی لوگ تھے، ملا نصیر الدین تھے، بیربل تھے، ملا مبارک ناگوری کے 2 بیٹے تھے، ابو الفیض اور فیضی، دونوں بلا کے ذہین تھے۔ بہت ذہانت بھی انسان کو اگر اللہ والوں کی نسبت نہ ہو تو برباد کر دیتی ہے۔ فیضی کی تفسیر سواقع الالہام بغیر نقطوں کی عربی میں مشہور ہے، کتنا ذہین ہوگا، لیکن خالی ذہانتیں کام نہیں آتی، اللہ والوں کی نسبت انسان کو بچا لیتی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک فقیر تھا لاہور میں، وہ یوں کہتا تھا کہ لاہور پورا میری ہتھیلی پر ہے، جب چاہوں گا الٹ دوں گا۔ تو ایک اللہ والا آیا، اس اللہ والے نے غور کیا اس کی روحانی حالت کیا ہے، اس کی باطنی کیفیت کیا ہے۔ دیکھا کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، خالی کوئی ڈبہ ہے۔ اور آگے توجہ دی اور آگے غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے شیخ کا شیخ جو ہے وہ اتنا کامل تھا کہ اس نسبت سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہوں تو لاہور الٹ دوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ کے دربار میں، ایک بڑے نہیں آئے لکڑی کے سہارے سے، اور بادشاہ سے کہا کہ جنید کو چیلنج کرنا ہے۔ ارے بھائی اپنی ذرا حیثیت دیکھو، اپنی اوقات دیکھو۔ جھگڑا ہوتا ہے نا جب 2 آدمیوں میں، تو اوقات کی بات چھڑتی ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ 2 آدمی لڑ رہے تھے، کیا اوقات ہے تیری؟ اس نے کہا دیکھ سامنے بورڈ لگایا ہے، ڈاکٹر ہے بہت بڑا، MD، امریکہ ریٹن، ABCDEFG، کتنی تو ڈگریاں ہیں، نیچے اوقات لکھے ہیں 4 سے 6۔ کیا اوقات کی بات کرتا ہے؟ انسان کی اوقات کیا ہے؟ حضرت والا خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی اوقات سمجھنا ہے۔ بڑے سے بڑا وزیر اعظم ہوتا ہے، صبح میں بیت الخلا میں اکیلے جانا پڑتا ہے، جو کام بھنگی کرتا ہے باہر وہ اس کو اندر کرنا پڑتا ہے۔
پر بڑائی انسان کو زیب نہیں ہے. اس لیے اللہ نے اس کو ناپاک قطرے اور ناپاک لطفے سے بنایا کہ جب اسے اپنی اصلیت کا خیال آئے گا تو تکبر نہیں آئے گا، تواضع آ جائے گی، انکساری آ جائے گی. جس کو گولڈ میڈل ملتا ہے اور گلے میں لٹکاتے تو یہ گولڈ میڈل دیکھنے کے لیے بھی اس کو سر جھکانا پڑتا ہے. سر اٹھا کے اپنا میڈل نہیں دیکھ سکتا، جھکائے گا تو دیکھ سکتا ہے. تواضع یہ تصوف کا خلاصہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی ضرورت کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ اندر کی انانیت کہ میں کچھ ہوں یہ نکل جائے. حضرت والا خان جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فارسی کا لفظ ہے منی. انسان بالغ کب بنتا ہے؟ کہتے عقل کے اعتبار سے بالغ جب بنتا ہے جب منی نکلے، اور روحانی اعتبار سے بالغ جب بنتا ہے جب من ہی یعنی میں کچھ ہوں یہ نکلے. جب بلوغ آئے گا، جب اس میں سمجھ آئے گی، یوں کہا جائے گا کب یہ سمجھ جائے گا. جب تک انانیت ہے نہیں سمجھنے کا. اس کی انانیت جگہ جگہ اسے نقصان دے گی، ٹھوکریں دے گی، اس کو منزل تک نہیں پہنچنے دے گی. جنید نے کہا کہ میں مقابلے کے لیے تیار ہوں بڑے میاں کے. لوگوں نے مذاق اڑائی، یہ بیچارہ لکڑی کے سہارے سے چلتا ہوا. رینگ تیار کی گئی، چیلنج کا دن طے ہوا. بادشاہ سلامت آئے، وزراء آئے، بڑے میاں بھی آئے. لکڑی کنارے پر رکھ دی، اپنی لنگی کو مضبوط کس لیا اور مقابلے کے لیے جنید بغدادی دندناتے ہوئے آئے، ہاتھ بڑھایا. یہ ولی اور اللہ والا بننے سے پہلے کا واقعہ ہے. اب ہاتھ گلا کر جو قریب کیا، بڑے میاں کے ہونٹ کان کے پاس پہنچے. جنید بغدادی سے کہا بڑا اپنی جوانی پر اپنی طاقتوں پر ناز ہے، تو تجھے تیری جوانی پر ناز ہے تو مجھے نسبت سرکار پہ ناز ہے. تو اگر بادشاہ کا غلام ہوگا تو میں رسول اللہ کا غلام ہوں. میں سادات میں سے ہوں. اور یہ پیٹ دیکھتا ہے، تیرا پیٹ تو بھرا ہوا ہے، میرا پیٹ 8 دن سے میرے بچوں کے ساتھ خالی ہے. میں زکات نہیں لے سکتا چونکہ سید زیادہ ہوں. تو زکات جب نہیں لے سکتا، میں نے ہیلا سوچا کہ تیرے ساتھ مقابلے میں تو اگر ہارا اور میں جیت گیا تو مجھے کچھ انعام مل جائے گا، میرے بچوں کا پیٹ پل جائے گا. پکڑ ڈھیلی ہو گئی. اب بڑے میاں نے پکڑا اور کھینچا اور کہا جواب دے، شکست کھائے گا. سر جھکا ہوا ہے. مقابلہ شروع ہوا اور جنید بغدادی زمین پر ایک دم گر گئے اور بڑے میاں سوار ہو گئے. اعلان ہو گیا کہ جنید ہار چکے ہیں اور یہ بوڑھا جیت چکا ہے. لوگوں نے تھو تھو کرنا شروع کیا. کیا تیری جوانی، اتنے بوڑھے سے ہار گیا، شرم آنی چاہیے تجھے. کندھے پر ڈالا ہوا ہے اپنا چادر کا ٹکڑا اور خاموشی سے سر جھکا کر چلے جا رہے ہیں. گھر جا کر لیٹ گئے. ادھر بوڑھے کو انعام مل گیا، گھر لے جا کر بچوں کو کھانا کھلایا. بچوں نے ہار جانے والے پہلوان کے لیے دعا کی. بڑے میاں نے مسلح بچھا کر کہا تیرے اس بندے نے اللہ رسول کی نسبت کی لاج رکھ کر اپنی بے عزتی برداشت کر لی، تو اسے دونوں جہان کی عزتیں نہ کر. فرماتے ہیں رات خواب میں سوئے، نیند میں دیکھ رہے ہیں خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں.
ارشاد فرما رہے ہیں تو نے آج میرے ساتھ نسبت رکھنے والے خاندانی ایک بوڑھے کی لاج رکھ لی، میں دونوں جہان میں تیری لاج رکھوں گا، تو نے اس کا پیٹ بھر دیا، میں تیری جھولی ولایت سے بھر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ولی کامل بنا دیا۔ نسبت کیا کام کرتی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے نسبت رکھو، سرکار سے نسبت ذرا سی ہوئی اللہ تعالیٰ نے بیڑے پار کر دیے، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے یہاں۔ اور پوچھا کہ بیٹی کل آئی تھی تم؟ جی آئی تھی۔ ابا جان آپ غلام تقسیم کر رہے تھے، میں بہت پریشان ہوں، دیکھیے میرے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے ہیں، وہ چکی پیستے پیستے ہیں، اور یہاں بتایا کندھے پہ نشان بنے مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے۔ پیارے نبی نے یوں نہیں کہا کہ میں علی کو کہتا ہوں 2-3 ملازم رکھتے، فرمایا بیٹی کوئی بات نہیں، لیکن میں تجھے غلام نہیں دوں گا، آج تجھے غلام دے دیے تو تاریخ لکھنے والا کل لکھے گا کہ اقربا پروری کر رہے تھے، پہلے غلام اپنے خاندان میں پہنچا دیے، تجھے تو برداشت کرتا ہوا رکھوں گا، دوسروں کی تکلیفیں دور کرنے کی میں کوشش کروں گا، اور میں تجھے خادموں کے بجائے تسبیح دیتا ہوں، سبحان اللہ رات کو سوتی دفعہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ کر سو جایا کرو، یہ تمہارے لیے خادموں سے بہتر ہے۔ وہ خادم دنیا میں کام آئیں گے، آنکھ بند ہونے کے بعد یہ خادم کام آئیں گے، یہ آخرت کا ذخیرہ ہے، جہاں ایک ایک نیکی کے لالے پڑیں گے وہاں تمہیں یہ کام آنے والا ہے۔ بہت اچھی بات ہے سرکار، منظور کر لیا بیٹی نے، حضرت علی سے کہا تم بھی پڑھا کرو۔ اب اس نسبت کی کیسی لاج رکھی، اس سنت پر عمل کیسا کیا؟ جنگ صفین میں رات کے وقت صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کمان کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ایک بات پوچھیں آپ سے، پوچھو۔ کہا آپ کو تسبیحات فاطمہ بتائی تھی سرکار نے، ایک دن اس پر کوئی عمل ہوا تھا؟ فرمایا جس دن سرکار نے بتائی تھی اس دن سے لے کر یہ صفین کے دن میں بھی میں نے وہ تسبیحات فاطمہ کو نہیں چھوڑا ہے۔ ایک چھوٹی سی سنت بتائی تھی، وہ سنت پر عمل کتنا، بالکل سیاہ فام اور کالے صحابی بیٹھے ہیں سرکار کے پاس، پوچھا نکاح نہیں کرتے، حضور مجھے دے گا کون؟ ایک تو میں کالا، اوپر سے بڑی، اوپر سے عرب نہیں، تو یہ عرب اونچی نسل کے لوگ مجھے دیں گے کہ اپنی بیٹی؟ پرچہ لکھ دیا، فرمایا فلاں صحابی کے گھر پر چلے جاؤ، دروازے پر دستک دینا، جا کر دروازے پہ دستک دی اور دستک دے کر کہنا کہ سرکار نے بھیجا ہے آپ کی حسین بیٹی سے میرا نکاح کر دیں۔ دروازہ کھولا، وہ صحابی نے خیر مقدم کیا، استقبال کیا، آئی تشریف لائی۔ کیسے تشریف لانا ہوا؟ فرمایا سرکار کا قاصد بن کے آیا ہے۔ فرمایا مرحبا اس قاصد کے لیے کہ جو سرکار کی نسبت لے کے آیا ہے۔ اب بتاؤ آگے کیا مقصد ہے؟ فرمایا مقصد یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا آپ کی جو اکلوتی حسین بیٹی ہے اس سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ اب گفتگو بدل گئی، اکلوتی کو کوئی حسین سے حسین لڑکا مل سکتا ہے،
اوپر سے، اپنی لڑکی تمہیں دوں گا؟ میں نہیں دے سکتا، جاؤ تمہارے لیے کچھ نہیں، نکلو۔ پیچھے سے بیٹی سن رہی تھی، کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، ابا جان کس کو نکال کر جنت سے نکلنے کا سامان کر رہے ہو؟ کہا بیٹی تیری نکاح کا پیغام لے کر آیا ہے، کرے گی اس کے ساتھ شادی؟ فرمایا جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے وہ تو بدصورت ہے، لیکن جس کی نسبت سے پیغام آیا ہے وہ دنیا کا حسین ترین انسان ہے۔ ابا میرے ہزاروں حسن ہوں لیکن رسول اللہ کے ایک حکم پر قربان ہونا چاہیے، نکاح اس سے کروں گا میرا نبی راضی ہو جائے گا، اور میرا نبی راضی کیا ہوا کہ اللہ راضی ہو جائے گا، میرا تو دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں تو اسے کامیابی سمجھتی ہوں۔ یہ آنے والا گھر سے اگر ناراض ہو کر گیا سمجھ لو دنیا آخرت برباد ہوئی، کیونکہ وہاں سرکار ناراض ہو جائیں گے۔ حضور کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، حضور کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے، قرآن کا اعلان ہے۔ ایک خاتون ہونے کے باوجود سرکار کے حکم کا کس قدر احترام کرتی ہے کہ اپنی قیمتی جوانی تک لوٹانے کے لیے تیار ہے۔ سنتوں کا اہتمام اسی کے سلسلے کی ایک بڑی نکاح ہے، اور جس نکاح میں سادگی ہو وہ نکاح بڑا برکتوں والا ہے۔ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، برکتوں میں بڑا بھاری نکاح یہ کم خرچے والا نکاح، ورنہ شادی کے موقع پر جو دولہا پہلے پہنتا تھا کوٹ پینٹ، اس کو کبھی بعد میں نہیں پہننے کا موقع تھا، اس دن پہنا اور اتار کے پھینکا تو ختم۔ آج دوپہر بھی میں نے کہا تھا کہ لباس تو وہ ہوتا ہے جس کو آدمی روزانہ استعمال کرے۔ کسی چیز کی برکت یہ ہے کہ جس دن سے آپ نے خریدی اس دن سے وہ استعمال ہو رہی ہے، برکت والی چیز ہے۔ خریدی اور پڑی ہے، استعمال ہی نہیں ہوتی، بے برکت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کیا تھا، والدہ نے جو کپڑا پہنا ہے ایک خوبصورت کرتا پہنا دیا اور کھیل رہی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ ماں نے بلایا کہ بیٹا آ جا، تجھے سرکار کے گھر جانے کا وقت آ گیا ہے، اب رخصت ہونا ہے تجھے، آ جا بیٹا میں تیرا منہ دھلا دوں۔ لے گئے اور غسل خانے کے پاس جا کر منہ دھلا دیا، تھوڑی سی کنگھی کر دی۔ انصاری خواتین لینے کے لیے آئی، دو جہان کے سردار اور آقا نامدار اور مدینہ کے والی کے گھر جا رہی ہے ان کی زوجہ بن کر۔ سادہ سا کرتا ہے، ہلکی سی کنگھی ہے، اور کوئی لمبی قطار نہیں، اور ماں سر پہ ہاتھ رکھ کے، انصاری عورتیں سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں اللہ خیر طائب، اللہ تیرا نصیب اچھا کرے۔ اور اس کا نصیب اچھا کیوں نہیں ہوگا؟ یہ جا کہاں رہی ہے؟ اس سے بہتر کس کا گھر ہوگا؟ اس سے بہتر کس کی نسبت ہوگی؟ یہ خاتون منسوخ کس کی طرف ہو رہی ہے جس سے بہتر دنیا میں کوئی شوہر نہیں ہو سکتا، اور اس گھر سے بہتر کوئی گھر نہیں ہو سکتا جہاں آفتاب رسالت اور بدر کامل نبوت کا چمک رہا ہو۔ اس شان کے ساتھ کہ آنکھوں میں آنسو ہے ماں کے، اور اپنی دلاری کھیلتی ہوئی اس کو بلایا اور روانہ کر دی۔ کیا سادگی ہے! ماں عائشہ کا کرتا
مدینے کی کئی دلہنیں تھیں کہ جن کو وہ کرتا پہنایا جاتا تھا اور دوسرے دن آ کر وہ دے جاتی تھیں کہ تیرا برکت والا کرتا دے دے کہ ہماری زندگی میں برکتیں ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج دوستوں ہم نکاح کے عنوان سے تقریب کرتے ہیں، لیکن ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری تقریب میں صرف سنت نظر نہیں آتی، باقی سب نظر آتا ہے. اللہ کرے کہ ہماری تقریبات یقیناً سنتوں کی ہمنوائی کرنے والی اور سنت کی ترجمانی کرنے والی ہو، اور دیکھ کر کہنے والا کہے کہ یوں سادگی کے ساتھ اور یوں آسانی کے ساتھ نکاح ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بھی مبارک فرمائے، باعث خیر و برکت بنائے اور نیک اولاد کے آنے کا ذریعہ فرمائے. اصل تو نقشبندیہ میں جو بڑا مشن ہے وہ اتباع سنت ہے. ویسے تمام سلوک کے جتنے مراحل ہیں ان میں اتباع سنت اصل محور ہے، اور نکاح بھی اتفاق سے اتباع سنت کا ایک ترجمان ہے. اس بنا پر ہم نے اسی کو عنوان بنا کر جو ہے کچھ باتیں عرض کی ہے. اللہ سب سے پہلے مجھے بعد میں پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جناب ریاض الدین صاحب آپ وکیل ہیں اور سید یوسف صاحب گواہ ہیں، سمیع الدین صاحب آپ بھی گواہ ہیں. تو صفورہ بیگم، صفورہ بیگم جو آپ کی بیٹی، تو آپ ولی ہوئے تو اجازت تو ہے ہی بہرحال نکاح. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وأنه قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. جعلنا الله تعالى وإياكم ممن يباهي به النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اچھا جناب ریاض الدین صاحب، آپ نے اپنی بیٹی کا عقد جس کا نام صفورہ بیگم ہے اور مہر طے فرمایا آپ نے 5000 روپیہ. نثار احمد جو بیٹے ہیں محمد حسین سنجو صاحب کے، ان کے عقد میں اپنی بیٹی کو دے دیا، اور گواہ ہیں سمیع الدین صاحب اور سید یوسف صاحب. اچھا جناب نثار احمد صاحب،
صاحب نے اپنی ولایت سے اور گواہوں کی گواہی اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں اپنی بیٹی صفورہ کی ذات کو آپ کے عقد میں زوجہ اور بیوی بنا کر دیا. کیا آپ نے اس طرح سے انہیں اپنے آپ کو نکاح میں قبول فرمایا؟ یوں کہیے نکاح تو ہاں وہ قبیل تو ہاں، بس اتنا کافی. درود پاک کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواج المطهرات أمهات المؤمنين. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين عبادك الصالحين وأزواجهم الصالحات. اللهم افتح لنا بالخير واتمم لنا بالخير واجعل عاقبة أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فیصلے فرما. اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ تیرے حکموں کو توڑ توڑ کے گزارا. اے اللہ رسمی عبادتیں کرتے رہے. اے اللہ تیرے نام کی عظمت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دے. اللہ سرکار کی نسبت کی عزت کرنے والا بنا دے. اے اللہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ نمازوں کا عاشق بنا دے. اے اللہ تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے. اے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر چلنا ہماری زندگی کا نصب العین بنا دے. اے اللہ جوانوں کی جوانی کو دین کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ ان کی قیمتی جوانی کو اللہ فضول چیزوں میں برباد ہونے سے بچا دے. اے اللہ فضولیات سے ہم سب کی حفاظت فرما. ایک ایک لمحے کی قدردانی نصیب فرما. قرآن کے ایک ایک حرف سے عشق عطا فرما. اے الہ العالمین اس نکاح کو مبارک فرما، باعث خیر و برکت بنا، نیک اولاد کے آنے کا ذریعہ فرما. اے اللہ یہ تمام مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ معمول کے مطابق حسب دستور پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا. اس کو تحلیل لسانی کہتے ہیں. تحلیل لسانی یعنی لا الہ الا اللہ کا زبان سے کہنا اور ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنا. یہ جنت کے داخلے کا ضامن بھی ہے اور ایمان کے داخلے کا ضامن بھی ہے. تو اگر 100 مرتبہ اخلاص سے کہا جائے تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی. اس لیے چھوٹی سی مجلس منعقد کرتے ہیں ہم لوگ ذکر اللہ. ہمارے یہاں 2 نسبتیں ہیں. ایک تو ہے نقشبندیاں، ان کے یہاں تو ذکر جہری ہے. ایک ہے چشتیہ، تو ان کے یہاں ذکر جہری ہے. دونوں چیزوں کو ہم نے جو ہے جمع کیا ہے. تھوڑا سا ذکر انتا لے لیتے ہیں
جو اصلاحی نوعیت ہے وہ ہماری سلسلہ نقشبندیہ میں مراقبہ ہے. مراقبہ ہمارے سلسلے میں ریڑھ کی ہڈی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ذکر ہوتا ہے مراقبہ نہیں ہوتا. میں نے کہا مراقبہ اصل ہے ہمارے سلسلے میں, اور مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے. جب آدمی اللہ کی رحمتوں کا منتظر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے رحمتیں عطا فرمائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ جو تعلیم ہوتا ہے اللہ اس کو دیتے ہیں, جو تعلیم نہیں ہوتا اس پر محروم رکھ دیتے ہیں. اس لیے اب سے تھوڑی دیر تک ہم انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے. میں نے طریقہ بتایا ہے آپ کو کہ لا میں ناک سے دماغ کی طرف سر کو اٹھانا, الہ میں دائیں کندھے کی طرف لے جانا, الا اللہ میں الٹے ہاتھ کی طرف سینے سے 2 انگل نیچے دل ہے یہاں ضرب لگانا. اس میں بہت طاقت لگانے کی ضرورت نہیں, ہلکے سے کریں, ورنہ آج کل دماغ کمزور ہے لوگوں کی. پھر آپ مجھ سے شکایت کریں گے کہ ہمارا دماغ پھرا دیا. ویسے بھی مولویوں سے لوگوں کو شکایت ہے کہ جو ان سے ملتا ہے اس کا دماغ پھرا دیتے ہیں. تو اتنی زور سے بھی نہیں کرنا ہے, درمیانی درجے کا جو ہے ضرب لگانا ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کریں گے. جب محمد الرسول اللہ کہا جائے تو یہ ذکر ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے. اور دونوں چیزیں اپنی جگہ ثابت ہیں, اور مشائخ کے طریقوں میں رہا ہے. اس سے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہوئی. اگر نیت رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی اصلاح فرمائیں گے. ایک شعر کے ساتھ یہ شروع کریں گے ذکر. ہزار بار تجویم دماز مشکو گناہ, ہنوز نام تو گفتن کمال دے درویش.
بطاعته وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت سے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. آنکھیں بند ہو, زبان بند ہو, جسم میں نقل و حرکت نہ ہو, سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور اپنے اختیار سے زبان سے کچھ نہ کہے. بے اختیاری میں کوئی بات نکلے تو وہ مستثنا ہے. اور تصور ایک کی رکھے اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اب سے کچھ دیر تک مراقبہ ہے. غفلتوں کی چادر اوڑھ کے سلائے گئے دل کو جگاؤ. برسوں گزر گئے, دل کا کوئی خیال نہیں کیا, نہ خبر لی کہ اس کا حال کیا ہے. دل مردہ دل نہیں ہے, اسے زندہ کر دوبارہ, یہی ہے ملتوں کے مرنے کو من کا چارہ. در ذکر اب مشغول جاؤ مشغول جاؤ مشغول جاؤ. دنیا کی یاد میں لگے ہوئے اللہ کی یاد میں مشغول ہوگا. دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے. دل تجلی گاہ ربانی ہے. عزیزوں دوستوں یاروں یہ دنیا دار پانی ہے. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بغیرتا پسال رات دنیا میں, اپنے کھوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے. نور کو پر نور کر دے, دل مغموم کو بس نور کر دے. یاد رکھو کہ گناہوں سے ایمان والے کا دل غمگین ہو جائے گا اور اللہ کی یاد سے خوش ہوگا. فروزہ دل میں شمعے دور کر دے اور یہ گوشہ نور سے معمور کر دے. دل کو اللہ کی یاد سے نورانی بناؤ. میرا ظاہر سنور جائے الہی, میرے باطن کی ظلمت دور کر دے.
سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، اور بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے؟ اللہ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے؟ مراقبے میں آنکھیں بند ہو، یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آج تو میں نے کہنے پر اپنے اختیار سے آنکھیں بند کی ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب آنکھوں پر، جسم پر، کسی چیز پر میرا اختیار نہیں رہے گا، معلوم نہیں کون میری آنکھ بند پڑے گا۔ لوگ نہلائیں گے، کفنائیں گے، اٹھا کر لے جائیں گے، منو مٹی کے نیچے چھوڑ آئیں گے، وہاں لحد کی تنگ جگہ میں معلوم نہیں ہمارا حال کیا ہوگا۔ سب چھوڑ کر چلے جائیں گے اور ہم تنہا رہ جائیں گے، پھر ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصل علی محمد کما هو اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انك انت اهل التقوى وارجو المغفرة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم اللهم لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علينا من لا يخافنا ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واسرنا ولا تسر علينا اللهم عافنا ولا تحرمنا حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن تعلنا بالسوء اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدانا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے کرم کے فیصلے فرما عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ العالمین زندگی کا بہت بڑا حصہ تیرے حکموں کو توڑ کر گزارا اس جرم عظیم کو معاف فرما اے اللہ العالمین زندگی میں تیری نعمتیں استعمال کرتے رہے تجھی کو ناراض کرتے رہے اور شیطان کو خوش کرتے رہے
اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو نے کہا تھا کہ ہم تیرے نام لیوا بنتے، تیرا ذکر کرتے، تیری یاد کرتے۔ اے اللہ ہم قدم قدم پر تجھے بھولتے گئے، تو نعمتیں دیتا گیا، ہم گناہ کرتے گئے، تو نعمتیں برساتا گیا، ہم ناشکری کرتے گئے۔ اے اللہ اس جرم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں کوئی باپ احسان کے بعد امید رکھتا ہے کہ بیٹا کوئی نہ کوئی احسان کا کام کرے گا، اچھا کام کرے گا، لیکن ہم کو اللہ کو دیکھتا رہا اور دیتا رہا، اور ہماری طرف سے ہمیشہ سرد موہری کا معاملہ ہوتا رہا۔ تم دیتا رہا، ہم نافرمانیاں کرتے رہے، تیری نعمتوں کا دروازہ بند نہیں ہوا، ہمارے گناہوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ اے الہ العالمین ان جرائم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف بھی نہیں کر سکتا۔ اگر چھوٹا سا گناہ کر لیتے ہیں، باپ ناراض ہو کر اولاد کو گھر سے نکال دیتا ہے، ماں کی بیٹی کو نکال دے، استاد شاگرد کو نکال دے، شیخ مرید کو نکال دے، لیکن تو ایسا رب ہے کہ ہمیں نکالتا نہیں اور نعمتوں پہ نعمتیں دیتا جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان کا قدردان بنا دے، اے اللہ تیری مرضیات پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی دے دے، اے اللہ تیرا ذوق، تیرا شوق، تیری معرفت، تیرا عشق دے دے۔ اے اللہ العالمین تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ سلسلے کا فیض عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو نورانی بنا دے، اے اللہ دل کے بگاڑ دور فرما دے، ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور تمہیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Thank you.